اسلام دین فطرت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کی رہنمائی فرمائی ہے. ہم انشاءاللہ الرحمن آج بات کریں گے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے اور اس کے بارے میں کیا قرآن و حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے. یہ جو بلوغت ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی باڈی میں کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں. اس کے چہرے کے اوپر بالوں کا آنا، اس کے ناف کے نیچے بالوں کا اگنا، بغل کے اندر بالوں کا آنا، اس کے اندر شرم و حیا کا آ جانا، اس کے اندر خوف، سٹریس کا آ جانا. اگر مرد ہے تو اس کا عورت کی طرف مائل ہونا، اگر لڑکیاں ہیں ان کا لڑکوں کی طرف مائل ہونا. یہ وہ ہارمونل چینجز ہیں جو ہماری باڈی میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مردوں کے اندر احتلام کا ہونا. میرے بھائیو، احتلام اس کو سمجھو، یہ احتلام ہے کیا؟ احتلام جب انسان بلوغت کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر ہارمونز کی وجہ سے اس کا مادہ منویہ بڑھ جاتا ہے، جس کو سیمنز کہتے ہیں. یہ جو سیمنز ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ہماری نسل کے چلانے کے ذریعہ بنایا ہے. اس کے اندر سپرمز ہوتے ہیں، وہ سپرم ہماری جنریشن کو بڑھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جب ایک بچہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت کے مراحل طے کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی باڈی میں منی کو پیدا کرتے ہیں. اب یہ جو مادہ منویہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے. اب جب یہ مادہ منویہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے، اس کی کوانٹٹی ہمارے بدن میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نیچرل پروسیس رکھا کہ یہ جو ایکسٹرا مادہ منویہ ہے جو اس کی باڈی میں پیدا ہو گیا ہے وہ اس کی باڈی سے ریلیز ہو جائے، کیونکہ ہماری باڈی میں کہیں پہ بھی مادہ منویہ کو ایکسٹرا سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قدرتی عمل کے ذریعے اس کو ہمارے بدن سے ڈسچارج کرتے رہتے ہیں، اور اس منی کا ہمارے بدن سے نکلنا احتلام کہلاتا ہے. یہ احتلام ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ قدرتی عمل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. مگر افسوس آج اس احتلام کو بیماری کنسیڈر کر لیا گیا، اور آج جتنے ہمارے معاشرے میں جو لوگ اسلام سے بے خبر ہیں، جو سائنس سے بے خبر ہیں، جو میڈیکل کو جانتے نہیں، اور کیا کرتے ہیں صرف اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے لوگوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی جوانی کی دہلیز چڑھتے ہیں، ابھی وہ نوجوانی کے اوپر قدم ہی رکھتے ہیں، اور وہ جب اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 12 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو کبھی احتلام ہوا ہی نہیں تھا. جب انہوں نے احتلام کو دیکھا ہی نہیں تو وہ اس کے بارے میں جانیں گے کیسے؟ اب احتلام کے بارے میں نہ تو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی کالج میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی ہماری یونیورسٹیز میں اس کے بارے میں کوئی لیکچر دیتا ہے، نہ ہی اس سیکس کے بارے میں ہماری مساجد میں کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی ہمیں قرآن و حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس احتلام کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، کیا حکم دیا ہے. جب ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ میرے بھائیو، یہ احتلام کا ہونا ایک نیچرل پروسیس ہے، احتلام کا آنا ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا، اس سے خائف نہیں ہونا، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا. کتنا ہو جائے؟ اب یہ ایک سوال ہے، بھئی احتلام کتنا ہونا چاہیے؟ اگر ایک ہفتے میں 12 بار بھی ہو، یعنی 7 ڈیز میں 12 بار بھی ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس سے کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہونے والی. اب یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے اس کو دکانداری بنایا ہوا ہے. وہ لوگ ہمارے نئے نسل سے کیا کرتے ہیں؟ ان سے مال بٹورنا چاہتے ہیں، وہ اس کے اندر ایک فیئر کریٹ کر دیتے ہیں. بچہ آلریڈی سائیکولوجی، کیونکہ وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے اپنی باڈی میں جب چینج دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ایک ہفتے میں 12 بار احتلام ہوا، وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں کسی خطرناک مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اب کیا ہوتا ہے جب وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کا مقصد اب ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں ہے، جن کا مقصد فقط کمائی کرنا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مس انفارم کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ جب تمہیں احتلام بہت زیادہ ہوگا تو تم میں ویکنس آ جائے گی، تم میں کمزوری آ جائے گی، تمہاری ٹانگوں میں کپکپاہٹ شروع ہو جائے گی، تمہیں چکر آنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، تمہارا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جائے گا. اس بات کو میرے بھائیوں سائنٹیفکلی سمجھیے. آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے انفارمیشن میک اے تھنکنگ. یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ سوچ بناتی ہے، اور یہ جو
تھنکنگ ہے وہ بلیو بناتا ہے. جب ہمارا بچہ کسی ایسے شخص کے پاس گیا جس کا مقصد فقط اس سے پیسے بٹورنا ہے, اس سے پیسے حاصل کرنا ہے, اس کو اویئرنیس دینا نہیں ہے, اس کی تربیت کرنا نہیں ہے, اس کو سیدھے راستے پہ لانا مقصد نہیں ہے, صرف اور صرف اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اس بچے سے کچھ حاصل کر لوں, وہ اس کو مس انفارم کرتا ہے. انفارمیشن جو ہے اس کے اندر تھنکنگ کریٹ کرتی ہے, اس کے اندر تھنکنگ جنریٹ کرتی ہے, اور اس کی تھنکنگ کیا بنتی ہے, اور وہ جو تھنکنگ ہے وہ اس کا بلیو بناتا ہے. اب یہ جو بلیو ہے اس کا بلیو بن جاتا ہے کہ ہاں جو مجھے ڈر تھا, جو مجھے خوف تھا, واقعی اب یہ ڈاکٹر صاحب, یہ حکیم صاحب, یہ صاحب جس کے پاس میں آیا ہوں, جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہوتا ہے, جس کو وہ اپنا محسن سمجھ رہا ہوتا ہے, جس کے پاس وہ اپنے درد کے مداوے کے لیے آیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص اس کو صحیح گائیڈ کرے گا, اس کو صحیح وے پہ لے کے جائے گا. مگر وہ کیا کر رہا ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف اس سے ارن کرنا ہے, اس سے کمانا ہے. اب وہ اس کو کمانے کے لیے کیا کر رہا ہے, اس کے اندر فیئر کنورٹ کر رہا ہے, اس کو ڈرا رہا ہے, اس کے اندر خوف میں اس کو مبتلا کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو جتنا زیادہ خوف میں مبتلا کرے گا اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ بڑھے گی, اس کے مال کی, اس کی میڈیسن کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھے گی. جبکہ یہ عمل کوئی نقصان کا باعث تھا ہی نہیں. اس پروسیس سے, احتلام سے کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ایک ہفتے میں 12 بار بھی آئے کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکن ریسرچ ہے, امریکن میں بتایا جاتا ہے, امریکہ میں ریسرچ کر کے بتایا گیا, اگر ایک نارمل بندہ ایک ہفتے میں 12 بار بھی احتلام کے پروسیس سے گزرتا ہے, اس کو کوئی ویکنس نہیں ہوتی, اس کو کوئی بدن کے اوپر اس کے فزیکل چینج نہیں آتا. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے. اس کو سمجھیے, اور اس کو سمجھنا بہت سہل ہے. اب ایک بندہ, اس کی سیمنس, اس کی باڈی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ رات کو احتلام کرتا ہے اور نکل جاتی ہے. اب اگر وہ احتلام کے ذریعے سے نہیں نکلتی تو اب وہ اس کو نکالنے کے لیے کون سے وے استعمال کرے گا؟ ڈیفینیٹ ہے, یا تو وہ ہینڈ پریکٹس کرے گا, ماسٹربیشن کرے گا, یا خود لذتی سے اس کو نکالے گا, یا وہ کیا کرے گا, زنا کی طرف جائے گا. اگر وہ زنا عورت کے ساتھ نہیں کرتا تو اپنے جیسے ہم جنس کے ساتھ مشترک نہیں کرے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی سمن ایکسٹرا تھی اس کو احتلام کے ذریعے نکال دیا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اب جس کو ایک ہفتے میں 5 بار اس کی منی کا اخراج ہوا, اس کو احتلام ہوا, تو اب اس کے اندر کیا اپنی منی کو ڈسچارج کرنے کی خواہش ہوگی؟ میرے بھائیوں, احتلام کی اور بھی بے شمار وجوہات ہیں. مثلا جو شخص جو پورن موویز ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اپنے ہم جنس سے اور جن سے مخالف سے سیکس کرنے کی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. اب جب وہ اس ڈیزائر کو پورن موویز کے ذریعے, پورن سائٹس کے ذریعے, پورن پکچر کے ذریعے جب وہ فحاشی عریانی کی تصاویر کو دیکھتے ہیں, گندی موویز کو دیکھتے ہیں, فلموں کو دیکھتے ہیں, ان کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے. اب وہ ہیجان کیونکہ اپنی ڈیزائر کو پورا نہیں کر سکے تو وہی تھاٹس لے کے جب وہ رات کو سوتے ہیں تو انہی تھاٹس کے اکارڈنگ بھی وہ رات کو خواب میں اپنے ان خواہشات کو جو ان کی ادھوری ہوتی ہیں خواب میں اس کو پورا کرتے ہیں, اور خواب میں دیکھتے ہیں احتلام ہو گیا. اب یہ جو احتلام کا ہونا ہے یہ میرے بھائیوں خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, بغیر خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو مختلف بیماریوں سے بچانا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ایکسٹرا منی ہے وہ نکل جائے. یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے بھلے کے لیے رکھا, فائدے کے لیے رکھا. اب یہ احتلام کا ہونا اصل میں ہمیں زنا سے بچاتا ہے, احتلام کا ہونا ہمیں مشت زنی سے بچاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں, گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں, بری عادات سے بچانا چاہتے ہیں. جب انسانی بدن میں اسی سیمنس کی منی کی مادہ منویہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بدن سے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اب یہ جتنی بار بھی ہو تو اس میں ہمارے لیے نفع ہے, ہمارے لیے فائدہ ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے. آج لوگوں نے اس کے بارے میں ہمارے نئی نسل کو اتنا مس گائیڈ کیا, مس انفارم کیا کہ ہمارے بچے اس کی وجہ سے بہت خوف زدہ ہیں. اس سے پریشان مت ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قوی رکھنا چاہتے ہیں,
صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تندرست رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم لوگ برے کاموں سے، بری چیزوں سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احتلام کو ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے، مگر افسوس ہم نے اس انعام کو کیا سمجھا؟ ہم نے اس کو بیماری سمجھ لیا، اور آج بہت سارے ایسے شیطان اور شیطان کے ساتھی انہوں نے احتلام کو کاروبار کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور لوگوں کے اندر ڈر، خوف، پریشانی اتنی زیادہ ڈالی، اور ایک مریض کو اتنا بتایا کہ تمہیں اس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے، تمہارا حافظہ کمزور ہو جائے گا، یادداشت چلی جائے گی، تمہارے جسم کام کرنا چھوڑ دیں گا، تمہاری رنگت پیلی پڑ جائے گی، تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سونا شروع ہو جائیں گے، تمہارے جسم میں نقاہت آ جائے گی، تمہیں اعصابی کمزوری ہو جائے گی، تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ باتیں ہیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو احتلام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس کو سمجھو یہ انعام کس وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس عمل میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ میرا یہ بندہ زنا کی نوبت تک ہی نہ جائے، ہم جنس پرستی کی نوبت تک نہ جائے، ماسٹربیشن کی نوبت تک نہ جائے، یہ خود لذتی کی نوبت تک نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدن سے جو ایکسٹرا سیمنز ہے، منی ہے، اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ احتلام بیماری تھی نہیں، مگر افسوس ہم نے اس کو بیماری سمجھ لیا، اور آج ہمارے بچے اس کا علاج کرنے کے لیے مارے پھر رہے ہیں، مارے ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور ایسی اسٹیرائڈز کھا رہے ہیں، ایسی میڈیسنز کھا رہے ہیں، ایسے نیم حکیم کشتے دے رہے ہیں جن سے وہ سائیکولوجیکل بھی اپنے صحت کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور فزیکلی بھی اپنی صحت کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور ہارمونل بھی اپنی صحت کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی عمل ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ خدارا اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، ان کو وقت دو، ان کو بتاؤ کہ بیٹا اگر تمہارے جسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو آپ اپنے پیرنٹ سے مشورہ کرو، اگر اپنی ماں سے نہیں کر سکتے اپنے باپ سے کرو، اپنے بڑے بھائی سے کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی اپنے بچے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، مگر افسوس شیطان ہمارے بچوں کو کہاں بھیجتا ہے؟ وہاں بھیجتا ہے جہاں پہ شیطان کی تعلیمات پرموٹ ہوتی ہیں، جہاں سے شیطان کو تقویت ملتی ہے۔ تو خدارا اپنے بچوں پہ رحم کھائیے، ان پہ ترس کھائیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت جو ہمارے اندر جنریشن گیپ ہے، اس گیپ کو ختم کیجیے۔